النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے مومن و ایسی زبان خدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حسنہ میں ہدیہ عقیدت عرض ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام کی جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے ذکر خیر کے لیے اور کسی نوکر کا ذکر ہو وہ مالک کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ اولیاء میرے محبوب کے در کے نوکر تو بزرگان دین نے لکھا فرمایا جتنے اولیاء کی جو کرامتیں ہیں یہ ساری کی ساری من وجہ میرے نبی کے موج سے کہ یہ وہاں سے عطا ہوا تو آگے چلا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بچوں کی سنگت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ نشست جو ہے ہماری یہ ختم خواجگان نشست بموقع عید میلاد النبی ہے تو اس کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے شہر کی بہت ہی اچھی آواز جناب قاری حافظ محمد حامد رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی اس نشست کا آغاز کروائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے حافظ محمد حامد صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا. آقا تیرے آنے سے
چوم لے قدموں کو کافور کے ہونٹوں سے، تو چوم لے قدموں کو کافور کے ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، بلک پڑی آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، اور محبوب نام غم کرنا سر محشر تو امت کا، محبوب نام غم کرنا سر محشر تو امت کا، یہ محشر تو بہانہ ہے، یہ محشر تو بہانہ ہے، تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حافظ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں پڑھا، اور میرے تقریباً سارے شناسہ ہی پرانے ہیں، پرانے سمراٹ کے اس ماحول کے شناسہ ہیں، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں کہ وقت کس لحاظ سے آپ لوگوں نے استعمال میں لانا ہے، تو بلا تاخیر میں اگلے شناسہ جناب محمد رضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیں۔ صلی اللہ
ماشاءاللہ جزاک اللہ بلا تاخیر میں اگلے ثنا کا جناب محمد حیدر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں اپنی حاضری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم کے آشیاں ایک کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں ایک کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے دانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے دانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین فاطمہ علی اور حسین اور حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں ایک کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے وقت آخر بھی ہو اور وہ سامنے وقت آخر بھی ہو اور وہ سامنے ہے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ میں سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتلاتا چلوں ہمارے گاؤں کی ایک بہت ہی نامور بزرگ ہیں مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی صاحب میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا بات چل پڑی محفلوں کی تو کہنے لگے یار مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے نعت احباب کی میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہتے ہیں ہم سب کو بتلاتے ہیں کہ سرکار محفل میں آنے والے ہیں اور خود جوتا اٹھا کے آگے چل پڑتے ہیں کہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے تو پھر آگے کیوں جاتے ہیں میں اس کے میں تو تاجیوں آگے جا کے پوچھنا میں یہ سمجھتا ہوں حاضری کے حوالے سے ایک پیغام نعت حضرات آپ کی محافل میں آئے حاضری لگائیں لگانے دیں لیکن آپ جو ان کی بارگاہ کے لیے حاضر کرنا چاہیں نا
اسے سائیڈ پہ کرتے جائیں. جب دعائے خیر ہو جائے اس کے بعد ان کو پیش کریں اپنی طرف سے جو پیش کریں، تاکہ اگر کسی کو جلدی ہو جانا چاہے تو وہ بر وقت جا سکے، کہیں اور بھی جا کے نبی کی نعت سنا سکے جہاں جہاں بھی اس کا جی چاہے. ایک یہ بھی حل ہو سکتا ہے محافل کو اچھے طریقے سے بالکل رونق بنانے کا. انشاءاللہ اسی تے عمل کریں گے. لفافے دے ہاتھ رکھیں گے جہدے جننے ہوئے اودے چ پا کے نام لکھ کے گھوڑے تھلے رکھ دیں. ہاں ایندا انشاءاللہ انجی ہے. نعرہ تکبیر، تبلیغ دے کے عمل بھی کریں گے. آستانات یا فیضان صابر. اپنی تاخیر میں ملتمسوں جناب محمد بخار مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب نہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا راجا ہے. سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا راجا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. محروم کرم اس کو
مسیرہ سائے تو پرانا ہے ایک نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد گلزار انصاری صاحب سے وہ آئیں اور دلہائے کا عقیدت پیش کریں. درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد لجپال ہدایت والا ہے خود کون مٹاون والا ہے. لجپال ہدایت والا ہے خود کون مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے گل لگ گئی ہے ساڈی اس سونے گل لگ گئی ہے تیرا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جت میرے حبیب کا ڈیرا ہے اتنے رہتا سدا سویرا ہے. جت میرے حبیب کا ڈیرا ہے اتنے رہتا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڈ دے صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. کی نبی کا یار نے ایک یار واسطے کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے. رب میں بلا سجایا نے سرکار واسطے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. صدقہ نبی دیان دا بخشے خدا شفا. صدقہ نبی دیان دا
ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور اب میں بلا تاخیر اپنے ہی خاندان کے ایک چھوٹے سے سناخا جناب محمد سبحان احمد صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بلہائے عقیدت پیش کریں۔ یہی پہ کھڑے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں جگاتے ہیں، وہ مدینے جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں اگلے سناخواں جناب محمد اسلم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ یا
محفل پاک وچ آمن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رکھتی سو سائیاں پہ رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنہیں آئے نے حضور دی بزم اندر لج پالا دے سارے تلے ہوئے نے میں لگتا ہے فیضان تھے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تو چھکتا پائرش بھی فرش گلے رکھن کام غریبان دی لج آیا ہمیشہ تے پاوے گدا ہوئے کاسا لے کے بوہے تے پاجے آیا کہ جڑا گیا ایسا کرم کریم کمال کیتا جڑا گیا رجی رجی آیا صدیاں بعد مناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے اج آیا آقا پہ آیا بہار موسم گائے گیت پیار سے گان لگے اور جنہ پنچیاں نے بھی صدا گل سے ہوئے خوش ہو کے مسکران لگے فریدی کعبے دی چھاتے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنا لگے مرحبا مرحبا آخو کملی والے تشریف لے آن لگے کملی والے تشریف لے آن لگے سب کے کرنے سپڑ رحمتان دے تاج والا آ گیا سب تو آلہ آ گیا سپڑ رحمتان دے تاج والا آ گیا سب تو آلہ آ گیا اور کامل دے آمینہ پہ جھک گیا کامل دے آمینہ پہ جھک گیا کیونکہ اس دعویت جان والا آ گیا سب تو آلہ آ گیا اور نوری ناری آگے سب در پہ ڈوبے نوری ناری آگے سب در پہ ڈوبے امتاں بخشان والا آ گیا سب تو آلہ آ گیا اور آپ ہر کسی نے آکھیا آپ ہر کسی نے آکھیا جیڑے بننے لان والا آ گیا سب تو آلہ آ گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بلا تحقیق میں اگلے ثنا خان جناب حافظ محمد مزمل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دلائے عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی کردا مدینے دے آسایاں جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں اون گلیاں کس پڑ کے کراں میں گدایاں مدینے
गलियां होन गलियां गुल आदम तो जगियां निकलियां जिथे मदनी लाया तलियां गुल आदम तो जगियां निकलियां जिथे मदनी लाया तलियां जिन्हां दियां कसमां रब चाया मदीने दियां होन गलियां जिन्हां दियां कसमां रब चाया मदीने दियां होन गलियां यार तबीबो दूर हो जाओ नब्ज मेरी नो हथ ना लाओ यार तबीबो दूर हो जाओ नब्ज मेरी नो हथ ना लाओ क्योंकि मुख सोने दाए साडियां दवायां मुख आका दाए साडियां दवायां मदीने दियां होन गलियां जी करदा मदीने दे सायां मदीने दियां होन गलियां माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको प्यारे महबूब की गलियों में जाने की सआदत नसीब फरमाए आमीन। उनके आखिरी शेर से मुझे पंजाबी का एक शेर याद आ रहा था कि तूने दे दवाइयां मेरे याद रहन दे आका दे बीमारों को बीमार रहन दे ना बीमारों को अब और दवा खिलाई जाए इनको तस्वीर मोहम्मद दिखाई जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे ने नसीबत मेरे प्यारे महबूब दा दीदार करे। अब बिला ताखीर अगले सनाखा जनाब मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आएँ और अपनी हाथ आस्ताना फैजान साहब की तस्वीर की पेश कर दी है कि अल्लाह पाक जिसने उम्र खोला सभी मक्का में मरना बनी के हाथ में दे पूरे मक्के सल्लल्लाहु अलैहि देश अरब दे ठंडिए देश अरब दिए ठंडिए कभी शाम करी दिल मेरा जिथे मेरे नबी दा
خوش مسرے مستی جتھے میرے نبی دا لیرا سنت میرے دکھ ویندے سناوا یا رسول اللہ جو آنکھوں پہ مدینے میں میاوا یا رسول اللہ دکھا کے حسرت مٹاؤ گے میرے من نہ جاوا یا رسول اللہ جو آنکھوں پہ مدینے میں آوا یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت بیٹھنی کدی آؤ اکھیاں پہ بٹھاوا یا رسول اللہ کدی آؤ اکھیاں پہ بٹھاوا یا رسول اللہ میرے بہت اہمیت سے تصویر محمد ہے تصویر محمد ہے چہرہ میری خواجہ تصویر محمد ہے چہرہ میری خواجہ سب ولی براتی ہے شادی خواجہ کی سب ولی براتی ہے آیا ہے مدینہ سے آیا ہے مدینہ سے چہرہ میری خواجہ کا ہے منگتا کل گہنا ہے منگتا کل گہنا ہے آباد خدا رکھے آباد خدا رکھے جا میری ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک چیز کہنا ہے کہ عقل مند لئے اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن میں ساڑھا ایک بدنام زمانہ شاعر گزریا گجراتی ہے باقی اور میں کچھ نہیں کہنا خدا ایک شعر ہے کہ اڑیل پوتے ڈنڈوں کو نہیں جانتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے گل یہ ہے کہ کسی کو اگر سر سٹیج سوال کیتا جائے ایسی سمجھنے ہے بھی مناسب نہیں اسی اس ٹائم پورا گھنٹہ ہو چکیا کہ نعتاں سنتے پہ جننے بھی احباب آئے نے وہ سنن واسطے ہی آئے نے اور جننے بھی احباب آئے نے سنان والے وہ سنان واسطے آئے میں ایسے کر کے جتنے بھی ساتھی سانے میں تا کر کے میں سارے میں پہلے پوچھا کہ کنے نعت پڑھنی کنے مرکبت پڑھنی کہ وہ چوپڑیاں والے دودھ والا جو چکر ہے کہ وہ کدی کدی بندہ سکی تو بھی جانا رہتا ہے خدا را کچھ آپ دھیان کریا کرو سانو نہ خود کریا کرو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے بلا تاکہ اگلے سنا کا آنکھاں بلکہ آج کا بچہ سلسلہ نہ دیتے
مکمل ہویا ہن اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں نو اپنے فیض دے نال فیض یاب کیتا جنہاں نو سلطان ہند دا درجہ ملا جنہاں نو زہد الانبیاء دا درجہ ملا وہ نیک پاک ہستیاں جڑی انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنی اپنی حاضری لگوان واسطے سارے ساتھی ہم تشریف لے آن گے ان منقبت کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے بلا تاخیر میں گزارش کراں گا جناب محمد نذیر صاحب کے قرآن اپنی حاضری لگوان میرے سامنے رک یاری ہے
میری آنکھ میرے دیدار ہے، میری آنکھ میرے دیدار ہے، میں نماز پڑھتا ہوں عشق کی، میں نماز پڑھتا ہوں عشق کی، میرا خواجہ میرا امام ہے، میں نماز پڑھتا ہوں عشق کی، میرا خواجہ میرا امام ہے، تیری شان خواجہ معین میں تو رسول پاک کی یاد ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ضلع تقریر کا متمم جناب ابو سب طلبی صاحب سے کہ وہ آئیں ہم کو حاضر میں پیش کروں۔ تیرے در پہ میں آیا ہوں خواجہ، تیرے در پہ میں آیا ہوں خواجہ، میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، تیرے در پہ میں آیا ہوں خواجہ، میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، تیرے دیدار کی آرزو ہے، تیرے دیدار کی آرزو ہے، اور کوئی تمنا نہیں ہے، تیرے در پہ میں آیا ہوں خواجہ، میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، میں نے دیکھے حسینان عالم، کوئی تجھ سا دھوکا نہیں ہے، میں نے دیکھے حسینان عالم، کوئی تجھ سا دھوکا نہیں ہے، جب سے دیکھی ہے صورت تمہاری، جب سے دیکھی ہے صورت تمہاری، کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے، جب سے دیکھی ہے صورت تمہاری، کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے، میرے خواجہ کا وہ آستان ہے، بج رہا ہے محمد کا صدقہ، میرے خواجہ کا وہ آستان ہے، بج رہا ہے محمد کا صدقہ، کوئی دامن پہلے دامن بچھانا تو سیکھو، پہلے دامن بچھانا تو سیکھو، کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے، پہلے دامن بچھانا تو سیکھو، کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے، تیرے در پہ میں آیا ہوں خواجہ، تیرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، اور جو کلیئر میں جا کے دیکھو، کلیئر میں جا کے دیکھو، سابرے کا یاسگانا، کلیئر میں جا کے دیکھو، سابرے کا یاسگانا، سابرے کے در کا
دیکھو صابر نوازتے ہیں در پہ جو آئے منگتا صابر نوازتے ہیں در پہ جو آئے منگتا منگتے کو بخشتے ہیں منگتے کو بخشتے ہیں وہ خیرات کا خزانہ منگتے کو بخشتے ہیں وہ خیرات کا خزانہ سب کے در اللہ سائل ہے سب زمانہ کلیر میں جا کے دیکھو صابر کا آستانہ کلیر میں جا کے دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں ملتمس ہوں جناب صوفی جماعت کے حساب سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری دیں. امام لوگ بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سلام پڑھو بلند آواز نہ پڑھیا کرو اس کر کے تمہیں یہ نہیں پتا لگتا کہ وہ بھی پڑھ دینا میک نہیں ہے جہاں بندہ درود بلند آواز نہ پڑھتا ہے محبت نہ پڑھتا ہے پیار نہ پڑھتا ہے وہ اُنہ چر مرے گا نہیں جنہ چر جیویاں سرکار کی زیارت ہے. بلند آواز نہ پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا رب تیرے کرم کا در لطف باز ہے اور بیچارگی کے وقت بھی تو چارہ ساز ہے اور بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے. جو عالم وچ قسم خدا میرا مان تران فرید دو عالم وچ قسم خدا دی ساڈا مان تران
فرید میرا سونا بابا گنج شکر سلطان جان فرید میرے درد غما میری جان دی جان فرید سردار کفن تے لکھ بیٹھا ساڈا دین ایمان فرید سردار کفن تے لکھ بیٹھا ساڈا دین ایمان فرید ٹوٹ جان دے تخیل دے پر جتے اتھوں تیک ہے تیری پرواز خواجہ ٹوٹ جان دے تخیل دے پر جتے اتھوں تیک ہے تیری پرواز خواجہ کم فہم پتن ادنا غلام تیرا کم فہم ادنا غلام تیرا تیری عظمت جان کی راز خواجہ تیری دید ہے اکبری حج ساڈا تیری یاد اساں دی نماز خواجہ آفت آند کاسے پر خواجہ تینوں کہن غریب نواز خواجہ چراغ کے شہر اولیاء غریب نواز چراغ کے شہر اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز اولیاء غریب نواز سنا سنا میرے غریب نواز سنا سنا میرے غریب نواز میں تیرا صدا پر صدا غریب نواز میں تیرا صدا پر صدا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز
گزروں تو ایک طرح گزروں میں پلسرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ادھر غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراتے تھے. بلا تاخیر میں آخری آج کی اس نشست کے سراغاں جناب غلام سرور قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں. یا رسول اللہ منبع سر نبوت ہم ولایت ہے تیری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری ولی کلیر شریف دا بچ کلیر اپنے فیض دا گنج لٹا رہے آئے فرید الدین سرکار دے جلویاں چوں جلوہ آپ دائی نظر آ رہے آئے کھانا اپنا دے کے دو جہانوں پکارے کے صبر کمار آئے بابا جی والا نگری پاک صابر صدف اجمی لنگر برتار آئے صابر پیا دے صبر تو جان صدقے جد صبر تے ڈیرا لان والے لنگر ہتھی برتا کے برے بارہ لکمان ایک نہ مونچ پان والے خواجہ قطب تمور لوان خاطری اپنی انگلی شمع جلان والے ڈیرا کلیر شریف دے بچ لان والے صدف جنت بناؤن والے جسے جنت سمجھتے تھے وہ کلیر کی گلے نکلے جسے جنت سمجھتے تھے وہ کلیر کی گلے نکلے میرے صابر کی چوکھٹ میرے صابر کی چوکھٹ سجدہ گاہے ہر والے نکلے میرے صابر کی چوکھٹ سجدہ گاہے ہر والے نکلے معینو دین قطب دین کی نظیر عنایت سے کہ یہ گلزار فرید میں ثقافت کی گلے نکلے یہ گلزار فرید میں ثقافت کی گلے نکلے میرے مخدوم نے قسمت
किस्मत हजारों की बदल डाली, मेरे मखदूम ने काश किस्मत हजारों की बदल डाले, ये फैज़े साबरी है के बुरी भी भले निकले, ये फैज़े साबरी है के बुरी भी भली निकले। यही नक्शा यही जलवा यही सीरत यही सूरत, यही नक्शा यही जलवा यही सीरत यही सूरत, मेरे साबिर की सूरत हो बहु शक्ले अली निकले, मेरे साबिर की सूरत हो बहु शक्ले अली निकले। और मन बस अपना मुख्तलिफ शेर है। मेरा जाता रहा दर्द सरसी एक सजदे में, मेरा जाता रहा दर्द सरसी एक सजदे में, कसम हक की ज़मी कलियर की सारी संदले निकले, कसम हक की ज़मी कलियर की सारी संदली निकले। अमीरे साबरी जब गौर से देखा नजर आया, अमीरे साबरी जब गौर से देखा नजर आया, फरीदी बाब जन्नत है ये कलियर की गली निकले, फरीदी बाब जन्नत ही ये कलियर की गली निकले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद व सना और रफ़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस में हदिया दुरूद सलाम और गुज़ार होने के बाद मैं सीरत मुस्तफ़ा पे बात करने से पहले जो मुझसे पहले मरतबत पढ़ी गई उसके हवाले से छोटी सी अर्ज़ करके फिर अपने मौजू पे आता हूँ। जिसे जन्नत समझते थे वो कलियर की गली निकली। एक ये मिसरा, क्योंकि ये कलाम पहले में जब पढ़ा गया मेरा तक एतराज़ पहुँचा जी जन्नत कहाँ और कलियर की गली कहाँ। शायर का जो अंदाज़ है ना, एक तो उसने हकीकत बयान नहीं की, उसने कहा मेरी निगाह ये कहती है कि मेरी निगाह में जो जन्नत का तसव्वुर था ना कि जन्नत ऐसी होगी, जब मैं कलियर में पहुंचा तो मैंने देखा कि अपने इतना तो अपने बंदों को नवाजा कि जिसे मैं जन्नत समझता था वो तो कलियर में ही काम पूरा हो गया। रब की इतनी यहाँ पर रहमत है, करम है, फजल है। और दूसरा मिसरा जिसके ऊपर मेरे तक पहले जब ये कलाम पढ़ा गया था तो एतराज आया था कि सजदा गाहे हर वली निकली, कि चौखट जो है साबिर पाक की
یہاں پر پلیت سجدہ کرتے ہیں. یہ مقام ابراہیم سے اس نے اس کو استعارے کے طور پہ استعمال کیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں مقام ابراہیم کو مقام مصلی بنایا نا ہمارے لیے کہ فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کی تعمیر کرتے تھے تم وہاں پہ کھڑے ہو کے تو عبادت کرو اس میں تمہیں اور زیادہ نوازا جائے گا. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صابر پاک کے در پہ جائے گا ویسے بھی رب کا کرم ہوتا ہے لیکن جس طرح مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے سے رب کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں اسی طرح جو بیچارہ ادھر نہیں جا سکتا وہ ہندوستان میں اگر کہیں ہے تو وہ صابر کے در پہ چلا جائے. یہاں پہ جانے سے بھی رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم کا اضافہ فرما دے مگر اس سے مراد کوئی ایسی چیز نہیں. جنت تو بڑی اونچی چیز ہے جی. رب نے قرآن میں فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فرمایا تم سمجھ لو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ. ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالانکہ تمہیں تو ابھی تک پچھلوں کی مثل کوئی ماسا ہلکی سی تکلیف بھی نہیں ہے. جو پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا انبیاء کو آڑوں سے چیرا گیا. فرعون نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تھا حضرت بلقیس کو کہ یہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی ہیں تو اس نے کیا کیا بلیڈ کی کنگھی تھی وہ پھیرتے تھے ان کے جسم کہ ایمان چھوڑ دو مجھے خدا مان. رب نے فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنة تم سوچتے ہو ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے ابھی تو تمہیں آزمایا بھی نہیں گیا ابھی تو تمہیں پچھلوں جیسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور صوفی جماعت علی صاحب فرما رہے تھے میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کا مقصد کیا جو انہوں نے فرمایا درود پاک کے حوالے سے لیکن میں نے ایک مقام پہ ایک حدیث پڑھی تھی کیونکہ ساتھی ذرا ڈیلے ڈیلے سے درود پڑھ رہے تھے. درود جب پڑھیں اونچا نیچا یہ کوئی پیمانہ نہیں پر ادب محبت سلیقہ یہ پیمانہ ضرور کہ جب کوئی بھی ساتھی کہے نا درود پڑھو تو توجہ سے پڑھو. القول البدیع کے اندر ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو بعض ایسے کچھ نصیب ہیں کہ جن کا درود ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور کسی کا نصیبہ ان سے بھی بلند ہے کہ میرے محبوب ان کے درود کو بذات خود سماعت فرماتے ہیں. اور انہوں نے آگے جو بات لکھی وہ بڑی پیاری لکھی. انہوں نے فرمایا جو رسمن پڑھتے جاتے ہیں یعنی توجہ نہیں ہے مستحضر نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور جو اندر سے متوجہ ہو کے پڑھتا ہے اس کا محبوب خود سماعت فرماتا ہے. تو اس لیے جب درود پڑھا جائے تو دھیان رکھا کیجئے کہ عجز عاجزی محبت عقیدت کے ساتھ درود پڑھا جائے. اونچی آواز نیچی آواز یہ کوئی پیمانہ نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ محافل میں جو قباحتیں ہیں آپ کو ان کی طرف توجہ دینا ہے ان سے بچیں. میرے محبوب آئے تھے مسجد میں ایک طرف بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے ذکر کر رہے تھے. دوسری جانب حضرت عمر فاروق تھے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. میرے محبوب نے پوچھا ابوبکر تم اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میرا رب علیم بذات الصدور ہے وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے میں تو اس کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کرلا دل دی صفائی دے دیدار چاہیدا تو جہان تو کی رہنا تینوں یار چاہیدا کہ اگر تم متوجہ اللہ ہو تو اندر سے پڑھو کہ کس کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے. تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر تم اونچی کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر جو ہے نا اس سے شیطان چڑ کھاتا ہے اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ بھاگتا ہے. میں تو اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوں اور شیطان کی دوڑے بھی لگوا رہا ہوں. تو آپ نے پھر حضرت عمر فاروق کو فرمایا تھا فرمایا تم تھوڑا آواز کو پست کر. مطلب کیا تھا اس کا کہ تمہارا اونچا اتنا اونچا نہ ہو کہ کسی کے لیے وہ تکلیف کا سبب بنے. یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ کئی ساتھی 12 ربیع الاول کی رات اونچی آواز میں ٹیک لگا کے بذات خود چاہے کراٹے لیتے ہو
کہ اگر کوئی ساتھی کہہ دے، کوئی ہمسایہ کہہ دے کہ یار آواز تھوڑی نیچی کر دو، ہمارے گھر میں بچے ہیں، بیمار ہیں، تو آگے سے پتہ نہیں کیا کیا فتوے آ جاتے ہیں ان کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ میرے محبوب نے ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دی۔ باقی رہا درود آپ کو کہاں پہ کام آئے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرا ایک امتی پل صراط سے گزرے گا، پھسلے گا، گرنے لگے گا، کوئی آنے والا آ کے اسے سنبھالا دے کے پل صراط پار کروائے گا۔ جب وہ اگلی جانب پہنچ جائے گا پھر ہوش آئے گا کہ پوچھو تو صحیح یہ کون ہے؟ جب وہ دیکھے گا اس کو پہچان نہیں پائے گا کہ یہ بندہ کون ہے۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ یار تم کون ہو؟ آخری وقت، اس سے آگے تو کوئی منزل بھی نہیں ہے، جو مجھے آخری وقت دوزخ سے بچا کے جنت تک لے کے گیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ فرمایا وہ ہستی کہے گی میں وہ درود ہو جو تم دنیا میں محبت سے اپنے نبی میں پڑھتے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، تو شان مصطفیٰ، زندہ باد، ذات مصطفیٰ، زندہ باد۔ سوچئے کہ جس نبی کا ذکر رب نے اتنا بلند کیا ہے کہ نبی کا ذکر بندوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، اگر کوئی اس نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لے تو پھر وہ حدیث نبی کریم کا فرمان اس کے اوپر صادق آئے گا۔ فرمایا میری امت کے کئی گنہگار دوزخ میں ہوں گے، جب نیکوکار گزریں گے نا پل صراط کے اوپر سے تو وہ نیچے سے دیکھیں گے تو ان کو یاد آئے گا یار یہ تو فلاں بندہ ہے، دنیا میں اس کے کام آیا تھا۔ فرمایا وہ اس وقت اس سے کہے گا یار دنیا میں تجھے ضرورت نہیں، میں تیرے کام آیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے۔ فرمایا اس وقت وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ، جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اللہ کے بندو ایسا ہے میرے محبوب کا ذکر، جو اس کو اپناتا ہے پھر وہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری شانیں میرے مصطفیٰ کریم کی مختلف بزرگان دین کی زبان سے سنی ہوں گی، علماء کی زبان سے سنی ہوں گی۔ آج میں آپ کو فقط ایک حدیث اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے سناؤں گا۔ کسی اور نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان نہیں کی بلکہ میرے مصطفیٰ نے بذات خود فرمائی۔ کوئی اور کہے تو اور بات ہے، لیکن ایسی زبان کہ جس کو رب نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان اندر سے جو نکلتا ہے وہ رب کی وحی ہوتی ہے۔ علماء جب پڑھتے ہیں نا، ہم جب شروع کرتے ہیں درس نظامی پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ ایک ایسی وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جسے آپ قرآن پاک کہتے ہیں، اور ایک ایسی ہے کہ ہے وحی پر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے مراد حدیث پاک۔ کہ حدیث پاک کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں اپنی اصطلاحات میں ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں اور قرآن پاک کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ علماء کا یہ ماننا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے جو بھی نکلا وحی ہے، اس زبان سے شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام میرے محبوب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ سرکار اب آئیں اب آئیں اب آئیں۔ بیٹھے بیٹھے ایک ساتھی بولے، کہنے لگے یار حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ عطا فرمایا، ان کو رب نے استفیت آدم فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا، وہ دنیا میں پہلے نبی۔ ایک دوسرے ساتھی بولے، وہ کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح، حضرت ابراہیم کو رب نے کتنا درجہ عطا فرمایا، رب نے ان کو خلیل فرمایا۔ خلیل عربی زبان میں پکے دوست کو کہتے ہیں۔ ایک تیسرے ساتھی بولے، وہ کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب اللہ سے باتیں کی۔ اب سے ہم کلام ہو، کتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک چوتھے ساتھی بولے، وہ کہنے لگے
لگے کہ یار کیا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ رب ذوالجلال نے ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا درجہ عطا فرمایا، پھر باپ کے پیدا فرمایا۔ اچھا جی یہ آپس میں بیٹھے ہیں، منتظر ہے محبوب کے، منتظر ہے محبوب کے، اور باتیں کریں دیگر انبیاء کی۔ میں ایک واقعہ سنا کے تو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، اس کی بکری اٹھا کے دوڑ گیا۔ یہ سبل الہدیٰ پر ارشاد عربی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے، اور تفسیر ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے پیر کرم چادری صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ جب وہ بھاگا تو وہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، اور اس نے جا کے اس کو مار وغیرہ کے کچھ کر کے اس سے بکری کا بچہ جو تھا نا وہ چھین لیا۔ وہ بھیڑیا جو نا تھوڑی دور جا کے ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے چرواہے کو گھورنے لگا، اور بلا کر جب چرواہا اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کہنے لگا تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے رزق چھین لیا۔ وہ چرواہا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ جانور ہو کے عربی بول رہے، اس نے کہا تو عربی میں بات کرتا ہے، چرواہے کا رد عمل۔ تو اس پہ بھیڑیے نے کیا کہا، اس نے کہا جتنا تمہیں میرے اوپر تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے، مجھے اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایسی ہستی دی جو اگلے پچھلوں کی خبریں دے رہا ہے، اور تم اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اس نے کہا کہ وہ کون ہو؟ اس نے بھیڑیے نے میرے محبوب کا ایڈریس بتلایا۔ اس نے کہا جاؤ فلاں کی بارگاہ۔ تو جب یہ بندہ چرواہا ادھر گیا تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھا، تو آپ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا میرا؟ تو اس نے چرواہے نے بھیڑیے کا واقعہ بتلایا، تو میرے محبوب نے فرمایا ذرا میرے عاشقوں کو بھی بتلاؤ بھیڑیے نے کیا کہا۔ محدثین نے اس کے اوپر لکھا، فرمایا میرے محبوب کو بھی پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، اسی لیے تو رب نے ان کا نام محمد رکھا کہ دنیا میں جس کی سب سے بڑھ کے تعریف کی جائے۔ تو اب یہ خدام تھے، عشاق تھے مصطفیٰ کریم کے، لیکن محبوب کی بجائے دیگر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء کو رب نے بڑے بڑے درجے عطا فرمائے، لیکن یہ شان مصطفیٰ سے ذرا ہٹ کے تھا کہ بارگاہ ان کی ہو تو تذکرہ کسی اور کا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے جو کچھ انہوں نے کہا سماعت فرمایا، سرکار اندر تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، فَهُوَ كَذَلِكَ، ہاں وہ صفی اللہ ہے، اللہ نے ان کو پہلا نبی بنایا۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، فَهُوَ كَذَلِكَ، ہاں وہ خلیل اللہ ہے۔ تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہاں وہ کلیم اللہ ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ہاں وہ روح اللہ ہے۔ پر جانتے ہو میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں، میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اگلی بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے، فرمایا ولا فخر، ہوں میں اللہ کا حبیب، لیکن میں اتراتا نہیں، میں مان نہیں کرتا، کہ میرے اندر گمانڈ نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اس کے اوپر مفسرین نے جو لکھا فرمایا کہ معراج کی رات میرے محبوب نے رب کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو رب نے فرمایا بیما اشرفک، اے محبوب ختم المرسلین تم ہو، رحمت للعالمین تم ہو، سید المرسلین تم ہو، یہ سب کچھ تو تمہیں میں دے چکا، بیما اشرفک، اب بتلاؤ تمہیں کون سا درجہ دوں۔ معراج کی رات رب نے فرمایا اے میرے خالق مجھے اپنا بندہ قرار دے۔ تو اسی لیے رب نے قرآن میں فرمایا بعبدہ، رب نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ تو آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن مان نہیں کرتا۔ اب حبیب اور خلیل میں فرق کیا؟ حضرت دیکھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا، جبرائیل امین آئے، آگے عرض کی اے خلیل اللہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کوئی پیغام پہنچانا ہو مجھے فرمائیے،
میں رب کی بارگاہ میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اب یہ ہوا میں معلق ہے، نعرے نمرود کی طرف جا رہے ہیں، یقین کامل ہے اپنے خلیل پہ۔ فرمایا میرا رب میرے حال کو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، کوئی پیغام نہیں۔ یہ ہے مقام خلیل، ادھر ہے مقام حبیب۔ کوئی چوتھے فلک رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، میرے کملی والیا محبوبہ تو لنگ عرشہ تو پار گیا۔ جدو محبوب سدرات المنتہا پہ پہنچے، جب آپ وہاں پہ پہنچے تو جبرائیل سے کہا کہ بڑھو، اس نے کہا یا رسول اللہ پر چلتے ہیں۔ فرمایا کل تم نے میرے جد امجد سے کہا تھا کہ آپ نے کوئی رب کی بارگاہ میں پیغام پیش کرنا ہے تو مجھے عرض کیجئے، اب تم بتلاؤ رب کی بارگاہ میں تم نے کوئی پیغام بھیجنا ہے؟ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ فرمایا تم نے کوئی پیغام دینا ہے؟ کیا بات، جانتے ہیں جبریل نے کیا پیغام دیا تھا؟ سبحان آج کسی کے پاس اچھی نوکری نہ ہو، اچھے وسائل نہ ہو، یا اللہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے، ہم پہ تیرا فضل کب ہوگا، ہم پہ تیرا کرم کب ہوگا۔ جو سب سے عظیم کرم تھا اس نے بن مانگے ہمیں عطا کیا، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اس کرم کا کیا ہے، اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کرے۔ وہ کیسا کرم ہے؟ جب آپ نے جبریل سے کہا جبریل کوئی سوال ہے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہے، میں رب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے ایک عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبریل کو میرا خالق میرا مالک اجازت دے کہ میں آپ کی امت کے لیے پر اپنے جو ہیں پل صراط کے ساتھ بچھا دیں، میرے پروں کے اوپر سے گزر کے آپ کی امت جو ہے وہ جنت کی طرف جائے۔ وہ مقام خلیل ہے، یہ مقام حبیب ہے۔ اور میں اعلیٰ حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن مان نہیں کرتا۔ مقام خلیل و حبیب میں فرق کیا ہے؟ ادھر حضرت ابراہیم نعرے نمرود میں گئے، فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ سلامتی والی ہو جا، اے آگ ٹھنڈک والی ہو جا۔ ادھر صحابی نے دعوت کی اپنے بیلیوں کی، ساتھیوں کی، وہ آئے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان میلا ہے، انہوں نے کہا یار میلا دسترخوان بچھا دیا۔ صحابی رسول نے پکڑا اور تندور میں پھینک دیا۔ بیلیوں نے کہا یار اتنی غیرت بھی اچھی نہیں، ہم نے تو بس توجہ دلائی تھی، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ تندور کے اندر چمٹی کے ساتھ کپڑے کو نکالا، میل جل کے ختم ہو چکی، کپڑا بالکل صاف شفاف۔ ساتھی دیکھ کے بڑے متعجب ہوئے۔ اس وقت تو فائر پروف واٹر پروف والا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا کپڑا ہوگا کہ جسے آگ نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کس چیز کا بنا؟ انہوں نے کہا ہے عام، نسبت خاص ہے، اپنی نسبت کی قدر کرو بیلیو۔ فرمایا ہے عام پر نسبت خاص ہے۔ فرمایا نسبت کیا؟ فرمایا ایک دن میرے محبوب کی میں نے دعوت کی تھی، انہوں نے اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کے بعد سے یہ کپڑا جو ہے اس کو آگ نہیں چھوتی۔ 3 مہینے خلقت رچی بیگ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی تکیا رج گئے دو بھی جہانے، کہ میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ کے رکھو۔ فرمایا اعلیٰ حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں پر میں مان نہیں کرتا۔ انہوں نے بات کتنے انبیاء کی تھی؟ 4 کی۔ اب ذرا دیکھیے گا آگے، فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا۔ لواء الحمد وہ جھنڈا جو میرے خالق مالک نے بنایا قیامت کے دن نبیوں میں سے ایک نبی کی عزت کی خاطر۔ اس جھنڈے کی خوبی کیا ہے؟ جس نبی کو رب کو جھنڈا پکڑائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اولاد آدم تک، قیامت تک جتنی خلقت قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑی ہوگی، جب وہ دیکھیں گے نا کہ وہ جھنڈا کسی نبی نے پکڑ لیا
تو حکم ہوگا سارے اس کی شان بیان کر. وہ ایسا جھنڈا ہے کہ جس ہستی کو قیامت کے دن پکڑایا جائے گا، کوئی ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، بلکہ کل کائنات اس کی شانیں بیان کرے گی. آپ توجہ دلا رہے ہیں، تم 4 کی شانیں بیان کرتے ہو، رب قیامت کے دن وہ لواء الحمد مجھے پکڑائے گا. انا حامل، میں اٹھاؤں گا وہ جھنڈا. ولا فخر، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا. تم یوں سمجھیے اس حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ اے خدا کے بندو، جن کی شانیں تم بیان کرتے ہو، قیامت کے دن وہ بھی میری شانیں بیان کریں گے. میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا. قیامت کے دن ہے کسی کی جا. ساری خلقت جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دل میں التجائے کرے گی کہ یا اللہ، اتنا بڑا یہ منظر محشر کا میدان ہوا، یا اللہ چاہے جنت دے دے چاہے دوزخ میں ڈال دے، اس امتحان سے نکال. یہاں تک بندوں کے دلوں میں صدائیں ہوں گی جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میدان حشر میں سورج اتنے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گناہگاروں کے گناہوں کے اعتبار سے پسینہ آئے گا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک. حدیث پاک کے لفظ ہے کافر کے منہ میں لگام کی طرح ہو کہ اس کا آدھا منہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ آیا ہوگا کفار کو. اس وقت ان کے دلوں میں رکھ ڈالے گا دنیا میں کن کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے پاس. تو یار آج بھی جاؤ. وہ باب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک ہر کسی کے در پہ جاؤ. جب میرے محبوب کے در پہ پہنچیں گے، در سے ہو کے میرے محبوب کے در پہ پہنچیں گے، فرمایا انا اول شافع و مشفع یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش میں کروں گا اور قبول بھی میری ہی کی جائے گی. ولا فخر، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا. جن کی شانیں تم بیان کرتے ہو، جب وہ کہہ دیں گے نفسی نفسی، جب وہ بھی کہہ دیں گے کہ آج تو ہم اپنے ذمہ لیں گے، آج کسی امتی کی سفارش نہیں کریں گے، فرمایا تب میں کہوں گا آؤ 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 میں سفارش کروں گا. اللہ اکبر. فرمایا انا احرک خلق الجنہ، فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ولا فخر، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا. اور یہ حدیث دوسری جگہ پہ ترمذی میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، دلائل النبوہ سیرت کی کتاب ہے حدیث کے حوالے سے. اس کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک کی حدیث سنا رہے تھے شاکان مصطفیٰ کو، تابعین کو. تو جب وہ یہاں پہ پہنچے نا تو آپ نے فرمایا مجھے وہ انداز بھی یاد ہے جیسے سرکار نے فرمایا تھا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کہ وہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا کیسے ہوگا. حضرت انس نے جب یہ فرمایا نا مجھے تو محبوب کا وہ انداز بھی یاد ہے کہ میں نے دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے. تو ایک عاشق بولا، وہ کہنے لگا جناب آپ کا ہاتھ کبھی محبوب کے ہاتھوں میں گیا؟ کبھی میرے محبوب سے سلام لی؟ میں ایک نہیں کئی مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا، 10 سال بارگاہ رسالت میں رہے. انہوں نے کہا ذرا ہاتھ تو دکھائیے گا. آپ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. آپ نے فرمایا بے لیا یہ کیا کیا؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے وہ ہاتھوں نصیبوں میں نہیں ہوا جو ان ہاتھوں میں گیا وہ تو نصیب ہو گیا. فرمایا انا احرک خلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ولا فخر ویفتح اللہ لی ابواب الجنہ ولا فخر، اور رب سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. ولا فخر. میں نے توجہ دلائی تھی درمیان میں کہ آج ہمارے لوگ رونا روتے ہیں غربت کا، افلاس کا، بھوک کا. تم جانتے نہیں تمہارا مقام کیا ہے. شادی میں جانے والے چاہے 1000 بندہ ہو، جو 4 بندے دولہے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جو پھول پتیاں دولہے پہ نچھاور کی جاتی ہیں ان پہ بھی آتی ہیں، ان کو بھی عزت توقیر مل رہی ہوتی ہے. جانتے ہو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا
تو میرے ساتھ میں اپنے غریب امتیوں کو لے کے جاؤں گا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، بلا فخرہ، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا۔ حدیث پاک ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا جب قیامت کے دن رب نبیوں سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں، سارے ممبر چھوڑ کے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، میں اپنا ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ رب فرمائے گا محبوب تم نہیں جاتے، میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت میرے ساتھ کر دے، بلا فخر، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا۔ اور آپ نے آخری جو اس حدیث پاک کے لفظ ہے، فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ اللہ رب العزت نے، انہوں نے تو 4 انبیاء کی بات کی تھی نا، فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی خلقت اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، رب نے میرے برابر کسی کو عزت عطا نہیں فرمائی، بلا فخر، میں تو اس پہ بھی مان نہیں کرتا۔ خدا کے بندو اس نسبت کو تھام لو، سمجھو کہ رب نے ہمیں کس کے غلام بنایا۔ آگے پہ میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار کے صحابہ بیٹھے تھے، تعجب خیز باتیں ہونے لگی، تو ایک ساتھی نے تعجب خیز باتوں میں یہ بات کی تھی کہ جب میں غیر مسلم تھا تو سفر میں جب نکلنا تو ہمیں خداؤں کو تلاش کرنا پڑتا، منظر تلاش کرنے پڑتے تھے عبادت کے